کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ آل نبی کی الفت، اصحاب کی عقیدت، آل نبی کی الفت، اصحاب کی عقیدت، دونوں کا رنگ بھایا مدنی مذاکرے میں، دونوں کا رنگ بھایا مدنی مذاکرے میں۔ مدنی مذاکرہ ہماری زندگی کے لیے ایک ایسا انمول تحفہ ہے مرشد کا کہ جس سے ہم یہاں پر آ کے فیضیاب ہوتے ہیں، اور جو ہمارے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں اس کے جوابات مل جاتے ہیں۔ یہاں آئیں گے تو کچھ دینی باتیں سیکھنے کو ملیں گی، کچھ فائدے کی باتیں سیکھنے کو ملیں گی، کچھ ہمیں ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا، اور دلی سکون، ذہنی سکون، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے مدنی مذاکرے سے ملتی ہیں، علم دین حاصل کرنے سے ملتی ہیں۔ اور باہر تو مطلب لاہو لعبی ہے، وہاں جا کے کیا کرنا ہے، اس لیے یہاں آنا ہوتا ہے۔ سنت و بھرا اجتماع میں شرکت کر کے تو یہ سیکھا ہے کہ 14 اگست کیسے منانی چاہیے۔ ابھی یہاں پہ آئے، بیان سنا، مدنی مذاکرہ دیکھا پورا، تو امیر اہل سنت نے بھی بتایا کہ 14 اگست منانے کا شریعت کا طریقہ کیا ہے۔ ہمیں نفلیں پڑھنی چاہیے، تو کل نفل پڑھنے کی 2 رکعت ظہر کے بعد شکرانے کے طور پہ۔ میں تو تقریباً 8-10 سال ہو گئے مجھے، ہفتے کا مدنی مذاکرہ تو میں الحمدللہ مکمل دیکھتا ہوں، شروع سے لے کے آخر تک۔ پہلے تو ہم جو بھی بڑی راتیں ہوتی تھی ہم لوگ جاگ کے باہر روڈوں پہ آوارہ گردی کرتے تھے، لیکن اب جو بھی بڑی رات ہوتی ہے ہم یہاں پہ فیضان مدینہ میں آتے ہیں، یہاں پہ سنت و بڑے اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے یہ ذہن دیا ہے کہ جو جشن آزادی ہے پٹاخے پھوڑ کے اس کا اظہار نہیں، بلکہ مسجد میں آ کے محفل سجا کے نعتیں پڑھ کے اور نوافل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور امیر اہل سنت کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ ذہن دیا ہمیں۔ ہم نے آج تک نہیں سنا تھا کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہو کہ اپنا جشن آزادی کے موقع پر روزہ رکھا جائے، لیکن امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی نے جو نوافل کا ذہن دیا ہے، جو روزہ رکھنے کا ذہن دیا ہے، اس کی کیا برکتیں ہیں۔ یہ ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ کسی پیر نے ایسی بات کی ہے، لوگوں کا رجحان اس طرف کیا ہے کہ لوگ بےہودہ حرکتیں چھوڑ کے نیکی کے رستے پہ آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت کر کے جو ہے 14 اگست منائیں۔ یہ ساری فیضان مدینہ کی برکت ہے۔ آج بچے کیا، بوڑھے کیا، ہم ادھر آئے ہیں، ہم پھر مسجد میں بیٹھ کے ہم نے 14 اگست منایا ہے۔ میں نہیں، یہ بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، سب آئے ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پاپا فرماتے ہیں شکرانے کے 2 نفل پڑھو۔ میں نے پہلے ہی 2 نفل پڑھ کے تو پھر محفل میں بیٹھا ہوں، اور انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ کل پھر آپ روزہ بھی رکھیے گا اور نوافل بھی پڑھیے گا۔ انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے، نوافل بھی پڑھیں گے۔ میں یہاں کام کرتا ہوں، مزدوری کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آج میرے نا فیکٹری میں بہت بڑا فنکشن ہے، تو میں وہ چھوڑ کے یہ بابا جی کی محفل میں آیا ہوں۔ یہ میں نے داڑھی سجائی ہے، یہ بھی بابا جی کی وجہ سے سجائی ہے۔ اللہ ان کو زندگی دے۔ یہ جتنے یہاں بھائی ہیں ہمارے، اتنا تعاون کرتے ہیں، اور ہمارا فیضان مدینہ سے باہر جانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ جاری رہے گا۔ آج ہم ایک کتاب کے بارے میں سنیں گے۔ کس کے بارے میں سنیں گے؟ اور وہ کتاب ہے آسمانی کتاب، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا پیارا پیارا کلام۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اور وہ کتاب جو اتری ہے نا، جو نازل کی گئی، جو اتاری گئی، وہ سب سے افضل نبی، سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو وہ جو پیاری پیاری کتابیں وہ ان پر اتاری گئی تھی۔ اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ ہاں، ماشاء اللہ الکریم، آخری نبی پر آخری کتاب اتاری گئی، قرآن پاک، کیونکہ اب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ سب سے آخری کتاب ہے، جو کلام اللہ قرآن شریف۔ اچھا، یہ بتاتا چلوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بعض ایسے جو ہے وہ رسول گزرے ہیں، انبیاء کرام گزرے ہیں کہ ان پر بھی کتابیں اتاری گئی تھی۔ تو وہ کتاب کیا تھی؟ جو مشہور کتابیں ہیں نا، توریت شریف، زبور شریف اور انجیل مقدس،
تو یہ کتاب جو ہے نا یہ صرف اور صرف انبیاء کرام، یہ صرف اور صرف نبی کو یاد ہوتی تھی، جو دیگر انبیاء کرام نا، دیگر جو نبی تھے ان کو یاد ہوتی تھی. جبکہ قرآن شریف کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن شریف ایسی کتاب ہے کہ اس کا یہ معجزہ ہے کہ مسلمان کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے. اچھا، قرآن پاک جو وہی تقریباً 23 ایئرز میں جو نا یہ اترا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی پر. کتنے ایئرز میں اترا ہے؟ 23 ایئرز میں، 23 سال میں یہ اترا ہے. 23 ایئرز، 1 ایئرز میں 12 منتھس ہوتے ہیں، ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک نازل ہوا 23 ایئرز میں، 23 سال میں قرآن پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر آہستہ 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 نازل ہوا. اور یہ کس طرح نازل ہوا کہ کبھی جو ہے نا اس کی جو ہے وہ صورتیں اور آیاتیں جو ہے نا ضرورت کے مطابق ایک ایک کر کے، دو کر کے یہ اترتی تھیں. اور یہ کس طرح اترتی تھی کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ آیت کریمہ یا صورتیں جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لاتے تھے. صلو علی الحبیب والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادوں کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. چاہے مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، تو دل میں نیت ہونی ضروری ہے. تو جب نیت کر لی تو اب جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو مفت میں اعتکاف کا ثواب ملے گا. اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رہے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی، افطار کا ٹائم آ گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکتے. تو اب یہ کہ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، پھر افطار کر لیجئے. تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیا جائے. چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ سیاہ درود السلام، پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 2. بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے پیارے امیر اہل سنت، جذباتی طبیعت اور کیفیت سے باہر کس طرح آیا جائے اور طبیعتوں میں ٹھہراؤ کیسے پیدا کیا جائے؟ یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جذباتی طبیعت میں جو جذباتی پن آ جاتا ہے، یہ جذباتی پن پر کیسے قابو پایا جائے
اور بعض اوقات لوگ جلد باز ہوتے ہیں، طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، تو طبیعت میں ٹھہراؤ کس طرح لایا جا سکتا ہے اور کیا چیز بہتر ہے، اس پر بھی تھوڑا سا میں نے پلس کر دیا ہے۔ عموماً تو یہ فطرتاً ایسا آدمی کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ غصیلا ہوتا ہے، جذباتی ہوتا ہے، مزاج میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، ایک صورت یہ۔ بعض اوقات یہ کہ شروع میں نہیں ہوتا، بعد میں ہو جاتا ہے، جیسے بڑھاپے میں یہ چیزیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ کہ ان پر کوشش تو کرنی ہوگی، کیونکہ وہ حدیثوں میں ہے نا کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ اسی طرح غصے کا گھونٹ پینے کے بھی اپنے فضائل ہیں، غصے پر کنٹرول کرنے کے بھی فضائل ہیں۔ تو یہ تو ہوا کہ غصہ آتا ہے تو اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ناممکن بات کرنے کا تو حدیث میں ترغیب آنے سے رہی ہے نا۔ تو یوں مطلب یہ کہ آدمی تکلفاً خود پر کنٹرول کرے، اپنے جذباتی مزاج پر، اور اس کے لیے مطالعہ کرے، اس کے نقصانات معلومات کرے۔ تو اس طرح جب اس کو معلومات ہوگی، جذباتی پن سے اس کے جو پہلے نقصان ہوئے ہوں گے اس پر یہ غور کرے کہ فلاں جگہ مجھے نہیں بولنا تھا لیکن میں بہت جوش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، میں نے یوں بول دیا اور نتیجتاً میری پٹائی ہو گئی تھی، یا پولیس نے ہاتھ رکھ دیا تھا مجھ پر اور لے گئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان چیزوں کو یاد کر کے بھی بندہ جو ہے وہ اپنے اس سابقہ انداز پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، تکلف کر سکتا ہے۔ پھر ایک بعض اوقات وہ جذباتی بنتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے تو اپنے سے چھوٹوں پہ آ جاتا ہے، بڑوں پہ نہیں آتا۔ تو جس طرح بڑوں کا مجھ پر روب ہے تو میں کنٹرول میں رہتا ہوں، تو اس طرح چھوٹوں کے معاملے میں بھی مجھے کنٹرول میں رہنا چاہیے۔ یہ کنٹرول میں رہنا میرے لیے ممکن تو ہے، تو میں سب کے معاملے میں کنٹرول میں رہوں کہ جذباتیت سے نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ جلد بازی بھی ہوتی ہے، جلد بازی کی وجہ سے بھی غصہ آ جاتا ہے کہ اس کو کام چاہیے اپنے ٹائم پر، وہ کام ٹائم پر ہوا نہیں، اب وہ گھوم گئی تو اڑا اڑی کر دی، تو اپنے کو بھی تو کبھی دیر ہو جاتی ہے، سویر ہو جاتی ہے، تو کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کر کے اس پر کنٹرول کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا ہے حضور، تو اس میں آپ نے جذباتی انداز کو اور غصے کو ایک ساتھ بیان فرمایا، تو کیا یہ جو جذباتی ہونا ہے یہ غصہ ہی ہے جو جذبات میں بندہ غصے میں ہی آ جاتا ہے؟ ایک تو یہ آپ سے وضاحت لینی تھی۔ دوسرا یہ کہ جیسے کہ بعضوں کا کسی کو دین کا بہت زیادہ درد ہوتا ہے، دین کی بڑی کڑھن ہوتی ہے، تو اس کے سامنے دین کا کام ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس میں وہ مطلب کہ وہ اس کا دل جلتا ہے، تو کیا آپ دل جلنے کی اجازت دیں گے، یا دل جلے تو سامنے والے کو بھی جلا دینا ہے، اس کی بھی آپ اجازت دیں گے؟ کہ بعضوں کا دل جلتا ہے تو ایسا جلتا ہے کہ وہ باتوں باتوں میں سامنے والے کو بھی جلانے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے، تو اس معاملے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دو بات۔ تیسری بات یہ کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ کسی کی وجہ سے طبیعت میں وہ وہ کام وقت پہ نہیں ہوا ہوتا، تو ظاہر ہے کہ جب ہم بھی اگر اپنے ٹائمنگ کو اس طرح لے کر نہیں چلتے اور ہمیں دیر ہو گئی ہوتی ہے، اب اٹھنے میں دیر ہو گئی، کھانے میں دیر ہو گئی، باتوں میں دیر ہو گئی، تو گھر سے نکلنے میں دیر ہو گئی، تو بعض اوقات ہم خود اپنی وجہ سے جلد بازی میں آ جاتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو اس میں وقت کی پابندی کا لحاظ رکھنا بھی کیا اس میں ٹھہراؤ پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا؟ کہ اگر میں وقت کی پابندی کرتا ہوں اور ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں جلد بازی والے کاموں سے بچ جاؤں۔ تو یہ تین الگ الگ تھے، میں نے کہا اس پر بھی اگر آپ ارشاد فرما دیں۔ دراصل جذباتی جنرلی طور پر غصے والے کو بولتے ہیں یہ بڑا جذباتی ہے، وہ انہیں غصے والا ہے۔ باقی وہ جو جذباتی کہ دین کا کام نہیں ہو رہا تو یوں جذباتی ہے، اس میں جذباتی عام طور پہ بولا تو نہیں جاتا، پھر وہ کہ اس کے ماشاءاللہ دین کی خدمت کے بڑے جذبات ہیں،
जज्बात वाला आदमी है कि दीन की खिदमत होनी चाहिए। अच्छा, अब ये कि जज्बात में आकर दूसरे पर गुस्सा उतारना या जो दीन का काम नहीं कर रहा उस पर चढ़ाई कर देना, तो ये भी ठीक नहीं है ना, क्योंकि दीन का काम कर रहा है अल्लाह की रजा के लिए। और अगर किसी ने कोई कमजोरी है किसी में, तो हर फर्द ये तो इख्तियार नहीं रखता ना कि उसके साथ मतलब है कि वो डांट डपट करे या मार धाड़ करे, तो इस तरह तो फिर वो शैतान का काम हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि औरतें रंग बिरंगी और चुस्त बुरखे पहनकर निकलती है, तो उन्हें कैसे समझाया जाए? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने तो लिखा है कि वो बुरका ढीला ढाला खैमा नुमा हो, यानी कि वो कैंप की तरह हो, फैला हुआ, यानी इसमें ये पता ही ना चले कि औरत बूढ़ी है जवान है, कुछ समझ ना पड़े, ऐसी ढकी हुई हो पूरे से। पहले हम इसको टोपी बुरका बोलते थे, पहले औरतें टोपी बुरका पहनती थी, फिर इसकी सूरत मदनी बुरके में दावत इस्लामी में जारी हुई और काफी सारी बहनें पहनने लगी, अब भी पहनती होंगी, मगर अब हालात ऐसे है कि वो एडवांस मतलब मेरे खानदान में इतना एडवांस मामला है कि वो इस तरह अगर बुरके की कोई साख्त जो उलमा ने बुजुर्गों ने बयान कर दी अपनी किताबों में, अगर उसको राइज करने जाते हैं तो अब इस्लामी बहनें करीब आती नहीं है, और बहुत सारे इनमें खराबियां हैं जिनको दूर करनी है। तो यूं मतलब ये कि हमने वो मदनी बुरका भी इस्लामी बहनें पहनती थी, वो बाकायदा ऑफिशियली को शूरा ने पास नहीं किया था, वो ताम ये चल पड़ा था, अच्छा बुरका था। फिर ये कि हमने इसको कि बाद इस्लामी बहनें फिर वही जज्बाती सख्ती की भी इत्तलात मिलती थी। अब एक मॉडर्न औरत मॉडर्न माशरे से आई इज्तिमा में किसी की दावत पर, अब इसको ये तो बेचारी नमाज तो पढ़ती नहीं है और कोई इसको सुध तो है नहीं दीन की, अब इसको एकदम से मदनी बुरका पहनाने की कोशिश की जाएगी तो वो कहाँ से पहनेगी? हाँ बोल देगी, आइंदा आपके पास आएगी भी नहीं, गुनाहों में पड़ी रहेगी। तो इसलिए कि इसी तरह आम ईसाई भाइयों में भी हमारे यहाँ ये इस तरह की बात जज्बाती ईसाई भाई दाढ़ी नहीं रखता है तो उसके वो मतलब यानी कि वो पीछे लग गए दाढ़ी रख। मैं तो कई बार बाज औकात ऐसा हुआ है मेरे पास कि दाढ़ी के लिए दाढ़ी शेवटे बेचारा उसको ले आए मुला मिलाने के और पीछे से इशारा कर रहे हैं इसको, तो कभी कभी मैंने बोला इसको ये पूछा ये नमाज भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, तो दाढ़ी ही निकलवानी है, यहाँ बोल देगा वापस कहाँ से आएगा ये। तो ये क्या इन्हें मौके की मुनासबत से सामने वाले की नफ्सियात के मुताबिक नेकी की दावत दी जानी चाहिए और हर एक को इसका मतलब इदराक होता नहीं है। तो यूं फिर हमने वो बुरका जो था उसको भी ये कर दिया कि जो खुद पहनती है शौक से वो भले पहने, वरना जोन सा भी बुरका पहने। और वाकई शरीयत में इस्लाम में पर्दा है कि औरत इस्लामी पर्दा करे, अब वो चाहे बुरके के जरिए करे चाहे चादर के जरिए करे या किसी भी कपड़े के जरिए वो करे, इस्लामी पर्दा होना चाहिए। तो यूं अब तरह तरह के फैशन के बुरके निकले हैं, मैं भी समझता हूं, और इन बुरकों की वजह से यानी और खराबियां भी पैदा होती होंगी कि बुरका तो अट्रैक्टिव होता होगा, अब उस बुरके में जो भी बंद है तो वो बाजों का अट्रैक्टिव ना होती हो, लेकिन बुरके की वजह से हो सकता है कि वो आफत में पड़ जाए, फितने में पड़ जाए। अब जो समझदार होगा मेरी बात समझ जाएगा। तो ये भी होता है, आप क्या करें, अल्लाह पाक सबको नेक तौफीक दे, इस्लामी पर्दा हमारी मदनी हमारी इस्लामी बहनों को इस्लामी पर्दा नसीब करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरे लिए सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि क्या चांदी की अंगूठी के ऊपर सोने का या स्टील का या किसी और धात का कोट करके या पॉलिश या पानी चढ़ाकर पहनना मर्द को जायज़ है या नहीं, इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। सोने का पानी चांदी की अंगूठी पर चढ़ा हुआ, इसका तो
जवाब पढ़ना याद पड़ता है कि अवाम पहने तो पहन सकते हैं। मुलम्मा सोने का अवाम के लिए गालिबन इजाजत है, उलमा बच्चे इससे कि लोग फिर इसको सोने की अंगूठी का जवाब बना लेंगे। मर्द चांदी की जो अंगूठी है उस पे सोने का अगर पानी चढ़ाया गया है कि अब वो सिल्वर के बजाय वो गोल्डन उसका कलर नज़र आ रहा है, तो यूँ पानी चढ़ाना ये ऐसी अंगूठी पहनना मर्द के लिए जायज़ है। लेकिन वही बात कि जो पेशवा और मजहबी शख्सियात हैं वो अगर इस तरह की अंगूठी पहनेंगे तो आवाम उनको देखकर बदगुमानी में पड़ सकती है कि ये आपने क्या सोने की अंगूठी पहनी है। तो जो पूछ लेगा हो सकता है उसको उसकी बदगुमानी तो दूर हो जाएगी कि वो बता देंगे ये सोना नहीं है, ये चांदी की अंगूठी है, इस पे पानी चढ़ाया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग पूछते नहीं हैं, वो देखकर ही बदगुमान हो सकते हैं कि ये सोने की अंगूठी तो नहीं पहने हुए। तो इसलिए जो मुक्तदा पेशवा और मजहबी शख्सियात हैं उन्हें इस तरह की अंगूठी से भी इज्तिनाब करना चाहिए जिस पर सोने का पानी चढ़ाया गया हो। जहाँ इस तरह का माहौल हो कि सोने का पानी चढ़ी हुई अंगूठी पहनने का राइज नहीं है, तो वहाँ भी पहनने से बचना ही समझ में आता है कि बेहतर ये कि बचे। अब जैसे दावत इस्लामी के माहौल में सोने का पानी चढ़ी हुई अंगूठी अगर आप पहनेंगे 10 मुबल्लिग को काम मिल जाएगा, आप समझाते रहेंगे, फिर आपको वजाहतें करनी पड़ेंगी कि ये फला मदनी मुज़ाकरे में यूं यूं बात हुई थी। तो इसलिए मेहरबानी करके, सब तो सुन नहीं रहे होते ना, ये तो मर्द के लिए अगर चांदी की अंगूठी पहननी है तो वही जायज वाली 4.5 माशा चांदी से कम वजन हो, एक नग हो, उसमें वो नग शर्त है, वो वही अंगूठी पहने, एक नग वाली, एक से ज्यादा भी नहीं। और जब सोने के पानी चढ़ाने वाली है ना, उसमें भी ये शराइत तो मौजूद रहेंगी कि चांदी की अंगूठी वही हो जिसका वजन शरीयत ने मुतय्यन किया हुआ है, तो सोने का पानी। तो वैसे अब इतना सोने का पानी राइज नहीं है, तो चांदी की अंगूठी भी ये मजहबी लोग ये समझ कर पहनते होंगे, हर तरह की चांदी की अंगूठी पहन लेते होंगे बात लोग कि जायज है, हर तरह की जायज नहीं है, वरना सोने के पानी वाली शायद राइज नहीं है। अब तो लोग वो पहनते हैं आर्टिफिशियल अंगूठियां, और वो भी जायज नहीं है मर्द के लिए, आर्टिफिशियल धात की अंगूठियां, मेटल की अंगूठियां। और जो जायज अंगूठी है उसकी पहनने की भी फजीलत नहीं है, फजीलत होती तो मैं हासिल करता रहता, बचना ही बेहतर है उससे। सिर्फ वो जायज अंगूठी भी जिससे मोहर लगाने की जरूरत हो, स्टैंप लगाने की जरूरत हो, उसके लिए सुन्नत है। जैसे मुफ्ती अगर मोहर लगाएं तो उसके लिए सुन्नत है, और नगीना यहाँ हो वो यूं मोहर लगा दे, काजी मीनिंग जज वो मोहर लगाता है अगर अंगूठी से, तो उसके लिए सुन्नत है कि वो इससे यूं मोहर लगाए। तो अब ये कहीं देखा नहीं है कि कोई मुफ्ती साहब या कोई काजी साहब इस सुन्नत पर अमल करते हो, नहीं वो नहीं है, नहीं करते तो गुनाहगार भी नहीं है। अब एक से एक स्टैंप आ गई है, वो लगाई, ठप्पा मारा, आसान होता है, तो यूं चल रही है। तो ऐसी सूरत में ये कहे काजी या मुफ्ती साहब के लिए भी वो अंगूठी जो जायज है, जायज तो है, पहनना बेहतर नहीं है, जबकि मोहर वाली नहीं है। वैसे ही जैसे लोगों में राइज है, तरह तरह के लोग तो इसमें वो बोलते हैं कि इसका तावीज है, तो इसमें उसका तावीज है, वो बोल रहे होते हैं, वो अंगूठियां बिक रही होती हैं। मैं फतवे मसले उन्हीं के बयान कर रहा हूँ जिनकी तरफ तावीज मंसूब किए जाते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पिछली दफ़ा हमारे यहाँ एक मसला डिस्कस हुआ था कि विग लगाना और फिर ये कि अपने ही बाल निकाल कर ही जहाँ गंजपन है वहाँ बाल लगा देना और फिर वहाँ से फिर बाल आ जाना। तो इस पर जो मसला बयान हुआ था कि इंसान के बाल लगाने की इजाज़त नहीं है, अगरचे अपना ही बाल क्यों ना हो।
ابھی لاہور میں ملاقات کے دوران، اجتماع کے بعد جو ملاقات ہو رہی تھی، تو اسی دوران ایک اسلامی بھائی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ وہ پچھلی دفعہ مدنی مذاکرے میں نے یہ موضوع، یہ بیان سنا تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اس کی منع ہے، تو میں اپنے یہاں ہی کے بال نکال کر میرے لگائے گئے ہیں، اور اب پتہ چلا کہ یہ اب اس کی یہ تو ناجائز تھا، یہ اجازت نہیں تھی، تو اب میں تو لگا چکا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب میں مدنی مذاکرہ دیکھوں گا تو آپ ضرور پوچھنا میری طرف سے کہ اب میں کیا کروں؟ تو میں کہا میں پوچھ لوں، مجھے یاد آ گئے بیچارے اتنی لمبی لائن میں ملاقات کر کے آئے تھے یہ بتانے کے لیے اب میں کیا کروں۔ نکلیں گے تو نہیں، یہ اگا دی ہے نا، تو جیسے کہ وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں اور ٹک ٹاک آسانی سے نکلتا ہے یا تھوڑی سی تکلیف سے نکلتا ہے، معمولی، جیسے بعض معمولی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ سوئی چپتی ہے، اس طرح نہیں انجیکشن لگتا ہے تو نکال دے، ورنہ یہ کہ آپریشن کروائے اس کی تو ظاہر ہے کہ بہت تکلیف ہو جاتی ہے اس میں، تو پھر معاف ہے، توبہ کرے۔ اس میں بھی بازار تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس کا آپریشن کروانا پڑتا ہے اور کوئی لمبی چوڑی تکلیفوں کا سامنا ہے تو جو گناہ کر لیا اس سے توبہ کرے۔ مفتی صاحب جیسے فرمائیں۔ جی ہاں، توبہ کرنے کا ہی حکم ہے اس صورت میں، اپنے اس گناہ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے لیے سنت سے سوال یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اسلام کے مطابق یعنی کہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن والدین ان کو دنیا کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، کہ جیسے پہلے مسجدوں میں نکاح ہوا کرتا تھا اس طرح بچے کرنا چاہتے ہیں۔ امیر اہل سنت کیا رہنمائی فرما سکتے ہیں؟ مسجد میں نکاح مستحب ہے، اگر مسجد میں نکاح نہ کرے کوئی اور ہال میں کرے، میرج ہال میں یا شامیانے میں کرے یا گھر کی چار دیواری میں کرے تب بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ تو ایسے معاملے میں والدین کے احساسات کا احترام کرنا چاہیے، اگر سے مسجد ہی کی بات ہے تو۔ باقی اگر کوئی ناجائز رسموں کا والدین کہتے ہیں کہ جیسے کہ وہ معاذ اللہ فنکشن کریں گے جس میں ڈانس ہوں گے اور جو کرتے ہیں آج کل فنکشن گناہ بھرے، تو والدین اس کا کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ اس میں والدین کا ساتھ نہ دے اور سمجھائے ان کو کہ یہ گناہ کے کام ہے، میں اس میں نہیں کروں گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، جب کوئی عاشق رسول مدینہ المنورہ حاضر ہوتا ہے سلام کے لیے تو ہم نے یہ سن رکھا ہے علماء سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے پہلے کہ امتی سلام کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب بھی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں خود پہل کر دیتے ہیں۔ تو امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرمائے گا کہ اگر اللہ پاک نصیب کرے حاضری مدینہ تو ہم نے سلام تو کریں گے، تو کیا جواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر دیتے ہیں تو اس کے جواب اگر ہم دیں تو کیا یہ کچھ بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں آپ کیا بندی پور ارشاد فرماتے ہیں؟ جذب القلوب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ظاہر سلام عرض کرے اس سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام سے مشرف ہو چکا ہوتا ہے۔ ظاہری حیات میں بھی عادت مبارکہ تھی، سلام میں پہل کرتے تھے، تو اب بھی ہے کہ سرکار تو حیات ہیں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ظاہر کو چونکہ یہ آواز تو آ نہیں رہی تو ظاہر تو اپنے حساب سے سلام کرے گا اور کرنا ہی ہے اس کو۔ اب وہ جواب کی آواز نہیں ہے اس لیے اب ظاہر کو کچھ اور کہنا تو ہے نہیں جواب کے تعلق سے۔ سلام عرض کرے، دعائیں مانگے، جو بزرگوں نے طریقے لکھے ہیں، رفیق الحرمین میں بھی طریقہ سلام عرض کرنے کا لکھا ہے، ہم اسی پر رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سیدی گھر میں کھٹمل مچھر اور پسو اگر زیادہ ہو جائیں اور بہت زیادہ انسان تکلیف میں آ جائے تو ان کو جلا سکتے ہیں؟ یہ کھٹمل وغیرہ کو جلانا تو منع ہے، کیونکہ یہ آگ کا عذاب ہے، اور آگ کا عذاب ہمیں دینے کی اجازت نہیں ہے کسی جانور کو یا کسی چیز کو جلایا نہ جائے۔ البتہ یہ کھٹمل پسو وغیرہ جو بھی ہیں اس کو دوائیں چھڑکی جاتی ہیں، اس پر دواؤں کے ذریعے گزارا کیا جائے۔ اب تو ایک سے ایک دوائیں آتی ہیں، تو اگر ان دواؤں کے ذریعے کام چلائیں گے تو انشاءاللہ یہ کہ ترکیب بن جائے گی، پروپر دوا ہو اور اچھی کمپنی کی دوا ہو نا، کہ جو مؤثر ہو تو کام دکھائے گی انشاءاللہ۔ پرانے مکانات میں یہ کھٹمل وغیرہ ہوتے ہیں، نئے مکانات میں نہیں ہوتے۔ لکڑی کے جس میں پہلے لکڑی کا کام ہوتا تھا مکان کے اندر زیادہ، اور کھوکھلے ٹائپ کی دیواریں، ان میں کھٹمل وغیرہ وہ زیادہ ان کو چھپنے کا موقع ملتا، پنپنے کا موقع ملتا، بڑھنے کا موقع ملتا۔ اور جو لینتھر کے مکانات ہوتے ہیں نئے نئے، ان میں عام طور پہ یہ ان کی پیداوار نہیں ہوتی۔ مکان جب بنائے، لیکن ظاہر ہے کہ گھر بدلنا آسان تو نہیں ہے۔ مکان جب بنائے جاتے ہیں تو جو بھی اپنے نئے مکان بناتے ہیں تو بیسیکلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکان بنانے کے بعد ایک اسپرے بھی کروا لیا جاتا ہے، اور وہ اسپرے سے بھی بسا اوقات لکڑی اور بعض جگہوں پر تحفظ رہ جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو بھی کھٹمل مچھر یا دیمک وغیرہ سے بچت کے لیے اس طرح کی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں وہ سبق آموز خبریں کی تیاری میں ایک ایسی خبر آئی تھی جس میں دواؤں کے استعمال کی وجہ سے گھر میں کچھ بچوں کو آزمائش ہو گئی تھی اور وہ فوت بھی ہو گئے تھے۔ تو اس پہ میری ڈاکٹر سے مشورہ ہوا تھا، تو یہ تھا کہ عموماً یہ دوائیں جو ہوتی ہیں کھٹمل مچھر اس طرح کے مارنے کی، تو اس کا انداز وہی ہوتا ہے کہ یہ انسان کو کوئی اتنا نقصان نہیں پہنچاتی کہ وہ اس کو بھی کوئی معاذ اللہ کوئی ایسی ہلاکت یا کوئی ایسی بڑی پریشانی ہو جائے۔ ہاں، اگر آپ کسی کمزور کمپنی یا فیک کمپنی یا جعلی کمپنی یا انتہائی کمزور قسم کی دوائیں خریدیں گے پیسے بچانے کے چکر میں، تو انہوں نے پھر وہ دوائی اس طرح بنائی ہوتی ہے بعض اوقات کہ پھر اس کے استعمال سے گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں بڑے چھوٹے، ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو آپ نے یہ جو بیان کیا نا کہ اچھی کمپنی کا لے، تو اچھی کمپنی کا ایک تو مؤثر بھی ہوتی ہے، یعنی اثر والی بھی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کا عام انسان کو اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا، اس سے بھی اس میں بچت کی صورت بن سکتی ہے۔ تو بسا اوقات پیسے بچانے کے چکر میں یا مال ایسا نقلی بیچنے کے اس میں یہ لوگوں کی جانوں سے یا ان کی صحت سے کھیلنے والوں کو اس میں درخواست ہے کہ یہ مہربانی کریں اور اچھی کمپنی کی بیچیں اور اچھی کمپنی کی خریدنی چاہیے۔ امیر علیہ سنت لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں سفر وغیرہ سے گریز کرتے ہیں، اور سفر کے مہینے کو منحوس لوگ کیوں سمجھتے ہیں، اس کے متعلق رہنمائی فرما دیں۔ حدیث شریف میں ولا سفرہ، اور سفر کوئی چیز نہیں۔ پہلے بھی پرانا یہ دور جہالت میں بھی لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، تو یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اب سفر میں سفر نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ مدینہ کا بلا ہوا ہے تو نہیں جائیں گے، ساری فلائٹیں کینسل، ٹرینیں سب روک دی جائیں، ٹریفک ختم کر دیا جائے روڈوں کا۔ یہ بسیں جاتی ہیں، کوئی حیدرآباد جا رہی ہے، کوئی اس شہر میں جا رہی ہے، کوئی اس شہر میں جا رہی ہے، دنیا بھر میں ٹریفک جاری رہتا ہے۔ یہ کسی کو سفر، سواد والا سفر جو ہے کسی کے سین والے سفر کو نڑتا نہیں ہے، لیکن بعد وہمی لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو نڑتا ہے۔ یہ سمجھتے کہ منحوس ہے، یہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، تم گھر میں بیٹھے رہو، ہم چلے مدینے کو، ہم تو سفر کریں گے، سمجھے؟ تو یہ بالکل نادانی والی باتیں کہ اسلام میں نحوست اور یہ بدشگونی اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ مطلب بات بات پہ یہ منحوس ہے، وہ منحوس ہے۔ منحوس وہ وقت ہوتا ہے جس وقت کے اندر بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے حق میں جو گناہ کر رہا ہے اس کے حق میں وہ وقت منحوس ہے، باقی اوروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نہ بدشگونی کہ یوں کریں گے
तो ये नुकसान हो जाएगा, वो यूं हो जाएगा, तो काली बिल्ली आड़े उतर गई तो अब सब सफर नहीं कर सकते, मतलब तरह तरह की लोग बातें करते हैं। तो इसमें मकतबतुल मदीना की किताब है, बदशुगूनी उसका नाम है, तो वो किताब आप जरूर पढ़ लें, इंशाल्लाह बहुत सारी मालूमात होगी। तो ये सब गलत बातें हैं, सफर में कोई ऐसी नहुसत नहीं है, सफर खैर है, माह सफर जो है माह खैर है, माह रजा है। एक से एक औलिया किराम के उर्स होते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ 25वीं शरीफ को होता है, तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से दावत इस्लामी वाले पूरे सफर को माह रजा बोलते हैं। तो जिसकी अल्लाह के वली से निस्बत हो जाए, अगर वही महीना मनूस है तो फिर हो रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हबीब सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह माह रज़ा की आमद है और मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। फ़ैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह कसीर आशिकान रसूल मौजूद हैं। इनमें से कुछ इस्लामी भाई आपसे सवाल अर्ज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि कोई बंदा अगर करामात औलिया पर यकीन तो रखता हो, लेकिन उसने कोई करामत ना देखी हो, तो क्या वो अपने पीर से करामत देखने की ख्वाहिश कर सकता है? इसमें यह कि रिस्क होता है, अगर पीर करामत ना दिखावे तो फिर बदजन होगा ना। तो इसलिए मतलब वो अल्लाह ने फरमाया फतह बाब ना चाहे, न दरवाजा खुलने की वो डिमांड ना करे, मुतालबा ना करे। कि बाज़ लोग आती है कि अच्छा पीर को लोग समझते हैं कि वली होना चाहिए उसका, तो ये ज़हन में रखें कि पीर के लिए वली होना शर्त नहीं है, और हर वली पीर नहीं होता। वली के लिए पीर होना शर्त नहीं है। पीर की 4 शर्तें हैं कि वो सुन्नी पक्का हो, सही उल अकीदा सुन्नी आला हज़रत फरमाते हैं, आलिम हो, और इसका सिलसिला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता हो, यानी सिलसिला तरीक़त में, औलाद में नहीं, नसब में नहीं, तो मिलता हो सिलसिला, और फांसी के मौलिन अलल ऐलान फिस्क ना करता हो। ये 4 शर्तें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी हैं, इसमें कहीं विलायत का तज़किरा नहीं है। तो अब ये कि पीर करामत कहाँ से दिखाएगा अगर वली नहीं है तो? अच्छा, फिर हर वली करामत ही दिखाए ये भी जरूरी नहीं है, कि बहुत सारे औलिया किराम ऐसे होते हैं जिनको अपनी विलायत का इल्म नहीं होता, पता ही नहीं होता। ना पीर की कसौटी है कि वो करामत दिखाए तो ही पीर, तो फंस जाओगे यार, फंस जाते लोग कि बाद बाबा जी होते हैं, शोबदाबाज किस्म के लोग होते हैं, वो ऐसी अनहोनी टाइप की बातें बता देते हैं, इस्तिदराज जिसको बोलते हैं, बंद है उसके जाल में फंस जाते हैं। फिर ये कि हम तो डूबे सनम तुमको ले डूबेंगे, इनके साथ डूब मरते हैं। तो इसलिए मतलब ये कि मेन शरीयत की पाबंदी है, और वो जो मैंने 4 शर्तें अर्ज की, वो 4 शर्तें उसमें पूरी होनी चाहिए। सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वली की करामत यह है कि उसका हर फेल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल यानी इरशाद के कानून पर ठीक उतरे। हवाला बेहजतुल असरार पेज नंबर 39। अच्छा, आरिफ बिल्ला सैयदी अब्दुल वहाब शाहरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तसव्वुफ क्या है? बस अहकाम शरीयत पर बंदे के अमल का खुलासा है। तबक़ातु शाफ़ियतुल कुबरा सैयदी अब्दुल्ला मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तसव्वुफ इसका नाम है कि दिल साफ किया जाए और शरीयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हो। तबक़ात कुबरा इमाम शाहरानी रहमतुल्लाह अलैह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
یہ جن اسلامی بھائی نے سوال عرض کیا تھا تو یہ مدنی فیس پہ کہہ رہے ہیں کہ میں 12 ماہ مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کروں گا دورہ حدیث شریف کے بعد. اگر امیر اہل سنت کوئی مزید ارشاد فرما دے تو میں اس پہ بھی انشاءاللہ سفر کرنے کی مدنی فیس دینے کے لیے تیار ہوں. یہ کیا کیا دے رہے ہیں؟ میں تھوڑا توجہ نہیں رہی میری. دورہ حدیث شریف کے طالب علم ہیں, 12 ماہ مدنی قافلے میں یہ انشاءاللہ سفر کریں گے. دورہ حدیث شریف کے بعد ثالثہ کے بعد خامسہ کے بعد انشاءاللہ یہ سفر کریں گے, اور اگر مزید آپ کچھ ارشاد فرما دیں تو یہ اس پر بھی مدنی فیس دینے کے لیے تیار ہیں. میں تو مدنی قافلے والا ہوں, میں اگر بول دوں آپ بھی سے بیٹھ جاؤ تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. تو بھلے خامسہ پورا کر لیں, کیونکہ اب خامسہ کا کافی سفر یہ کر چکے ہیں. البتہ یہ کہ ان کو یہ فیسلٹی مل سکتی ہے کہ ابھی سے اگر یہ سفر شروع کر دیتے ہیں تو 12 ماہ کے بعد پھر یہیں سے ان کا خامسہ اسٹارٹ ہو سکتا ہے. پچھلا جو پڑھا ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گا, اسٹارٹ ہو سکتا ہے اس سے. اس میں دیکھ لیں, آپ اپنی جو مجلس ہے اس سے مشورہ کر لیں. تو یہ کہ بولتے ہیں کل کا کام, آج کا کام کل پہ مت ڈالو, کل دوسرا کام ہوگا. پھر کل منقلب ہوتا رہتا ہے, دل بدلتا رہتا ہے. تو اگر 12 ماہ کے سفر کا ذہن بن رہا ہے تو اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. انشاءاللہ آپ مضبوط ہونے چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک اور اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مہتاب اتاری, درجہ دورۃ الحدیث شریف. میرا سوال امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے کشمیر میں موسم گرما میں اور موسم سرما میں لوگ اپنا گھر منتقل کرتے رہتے ہیں. موسم گرما میں ٹھنڈی جگہ اور موسم سرما میں گرم جگہ پر منتقل کرتے ہیں, لیکن کچھ تاریخ ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں وہ لوگ اوپر نیچے منتقل نہیں کرتے, جیسے 3, 13, 23, 8, 18, 28. ان تاریخوں کو وہ منحوس سمجھتے ہیں اور اپنا گھر منتقل نہیں کرتے اوپر نیچے. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ امیر اہل سنت رہنمائی ارشاد فرما دیں. بس یہی بدشگونی ہے یہ, اور بدشگونی ناجائز ہے, گناہ کا کام ہے. تو جب ایسا دل میں وہم آئے بھی نا تو وہ کام کر گزرنا چاہیے, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. چند سال پہلے میں کسی ملک میں تھا اور کہیں سے گزر رہا تھا تو کالی بلی میرے آڑے سے گزر گئی. مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ اس سے بدشگونی لیتے ہیں. الحمدللہ میں نے کچھ بھی نہیں, میں تو نکل کے آگے. برسوں ہو گئے گھومتا گھومتا آپ کے پاس آ کے ابھی اسکرین پر بیٹھا ہی ہوں نا. تو بدشگونی کا کوئی اسلام میں مطلب یعنی کہ حوصلہ افزائی نہیں ہے. جو اگر ایسی بدشگونی ہو بھی نا پیدا ذہن میں تو اس کے خلاف کر لیں, مطلب انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں, کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں. ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں, ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں. بسم اللہ الرحمن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم باسمك أموت وأحيا. میں نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما
عثمان اور علی ہر صحابی نبی ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام و دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے۔ سب ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج کریں، بار بار میٹھا میٹھا، شہد سے بھی میٹھا مدینہ دیکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کاشف علی بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ناراض ہو جائے اور 3 دن تک بات نہ کرے تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ ناراض ہونے مطلب کہ مسلمان تو رہے گا، بعض اوقات تو ناراضی کی درست وجہ بھی ہوتی ہے، تو خیر یہ کہ آپس میں ناراضی ہونی نہیں چاہیے، اور پہلے سلام کر دے تو وہ اگر دوسرا جواب نہیں دیتا تب بھی اگلا بری ہو جاتا ہے جس نے سلام کیا۔ تو اس کی روایتیں ہیں ویسے وہ کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے نا یہ ناراضی کو باقی نہ رکھا جائے۔ ان بعض اوقات ایسی ناراضیاں ہوتی ہیں جو شرعاً وہ اس میں پکڑ نہیں ہوتی، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فتح رضویہ شریف میں فرمایا کہ اپنے بیٹے سے عمر بھر آپ نے کلام نہیں کیا، بات نہیں کی، حالانکہ صحابی ابن صحابی ہے، تو بیٹے کی ضرور کوئی ایسی غلطی تھی جس کی وجہ سے عمر بھر بات نہیں کی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اعلیٰ حضرت عارف باللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننے والے، بڑے زبردست بزرگ گزرے، ان کا مشہور ہے مثنوی مولانا روم، تو یہ اپنے بیٹے سے کسی بات سے ناراض ہوئے تو بھی ضرور کوئی ایسی وجہ تھی، درست وجہ، کہ ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر صورت میں اگر کوئی 3 دن کلام نہ کرے یا ناراضی باقی رہے تو اس میں یہ کہ اس کی پکڑ ہم نہیں کر سکتے، کہ بعض اوقات کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے شرعاً وہ وجہ درست ہوتی ہے کہ جو مطلب یہ ہے کہ آپس میں جدائی ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر ہمارے ہاں یہ وجوہات نہیں ہوتی، ہمارے ہاں وجوہات نفس کی ہوتی ہیں کہ نفس کی خاطر بس وہ بات بات پہ ہمارے لڑ جاتے ہیں اور وہ جدائیاں ڈال دیتے ہیں، خاندانوں میں وہ تڑے ڈال دیتے ہیں اور کیا کیا کر دیتے ہیں، تو یہ سب یہ نہیں ہونے چاہیے، ان کی مذمت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عرفان بھائی ہیں نواب شاہ سے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی موبائل میں قرآن پاک پڑھ رہا ہو اور سامنے آ کر کوئی شخص آگے آ کر بیٹھ جائے تو کیا یہ بے ادبی ہوگی؟ عرفاً تو اس کو بے ادبی نہیں کہتے، جو قرآن کریم کا نسخہ پورا مصحف شریف اگر کوئی پڑھ اور پیچھے کوئی پیٹ کر کے بیٹھا تو اس کو تو لوگ ضرور بے ادبی کہتے ہیں۔ موبائل کا تو پتہ بھی نہیں چلتا نا کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، ہاں اگر یہ پتہ ہے تلاوت کر رہا ہے اور اس میں نظر بھی آ رہا ہے تو پھر ذرا احتیاط اسی میں کہ اس کو پیٹ نہ کرے، تو ادب کرنا منع تو نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ٹیک لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ دیکھو آداب میں سے تو یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو 2 زانو بیٹھ کر تلاوت کرے۔ اب اگر 2 زانو نہیں بیٹھا اور 4 زانو بیٹھا ہے جس کو چوکڑی مار کر بیٹھنا بولتے ہیں، تو چوکڑی مار کر بیٹھا ہے، پلوٹھی بنا کر بیٹھا ہے تو بھی جائز ہے۔ اس طرح ٹیک لگا کر کوئی تلاوت کر رہا ہے
तब भी जायज़ है। अब आमतौर पर कुर्सी पर बैठकर भी, आमतौर पर नहीं लेकिन बहुत सारे लोग कुर्सी पर बैठकर भी तिलावत करते हैं, तो टेक तो ऑलरेडी उस पर लगी होती है, तो ये मतलब इसको मना भी नहीं कहेंगे, लेकिन वो ये आदाब जो है वो मैंने जो अर्ज किया है उसके अपने फवाइद और बरकतें हासिल होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि पंजाब में दरियाए सतलुज में आज रात को 2.5 लाख क्यूसेक पानी आएगा, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बड़े परेशान हैं, तो उनके लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह पाक से आफियत का सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ला जलालुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जो बताया गया कि पेशिंग हुई है कि आज 2.5 लाख क्यूसेक पानी आएगा सतलज में, पंजाब के दरिया में। इलाहुल आलमीन अगर ये खबर दुरुस्त है इलाहुल आलमीन तो उससे आफियत का सवाल है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ात फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह पाक इस पानी का रुख ऐसी जगह हो जाए कि जहाँ किसी को नुकसान ना हो, न जानी न माली, न खेत तबाह हो, न हमारे बागात तबाह हो, न इंसानी आबादियों को इससे कोई परेशानी पहुंचे मौला करीम, तो उससे रहमत का सवाल है। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे मुर्शिद की बारगाह में दमाम से सवाल अर्ज़ है कि यहाँ देखा गया है मस्जिदों में कि लोग मस्जिदों में यहाँ पे टिशू वगैरह भी है ना आम पड़ा होता है ना इस्तेमाल के लिए, तो अब जिस तरह पानी मस्जिद का भर के बाहर नहीं ले जा सकते, क्या इसी तरह टिशू का भी यही हुक्म होगा कि हम सिर्फ मस्जिद में इस्तेमाल कर लें या बाहर ले जा सकते हैं? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिए। मेरे और मेरे वालिदैन के लिए दुआ मग़फ़िरत, बेहिसाब दुआ मग़फ़िरत और जल्द बाद मदीने पाक की हाज़िरी की दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम। अब ऐसे मामला उर्फ का तकाजा करते कि वहाँ मुझे पता नहीं है दम्माम का क्या उर्फ है कि वहाँ बाज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि वहाँ बैठे बैठे कोई तिलावत कर रहा है तो पसीना पूछने के लिए या पानी पिया तो गीला हाथ पूछने के लिए टिश्यू इस्तेमाल करते होंगे लोग, तो सारे कोई बॉक्स उठा कर ले जाए तो उसको मेरा ख्याल कोई दूसरा आदमी देखेगा तो पकड़ लेगा कि भाई ये नमाजियों के लिए। तो अगर ये उर्फ नहीं है वाकई एक टिश्यू भी ले जाने का, तब तो नहीं ले जाना चाहिए। और अगर उर्फ है कि चाहे यहाँ इस्तेमाल करो चाहे ले जाओ, तो फिर ले जाना भी जायज हो जाएगा। मगर अक्लन यही समझ में आता है कि इसको ले जाने के लिए किसी ने रखा नहीं होगा, बांटना हो तो दरवाजे पे खड़े होकर ये बॉक्स तकसीम कर देते जाने वालों को। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जी मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि हमने आज तक ये सुना है कि जो दोस्ती है किसी भी मुसलमान से वो अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर रखनी चाहिए। अच्छा, अब सवाल इसमें यह है कि कुछ दोस्त कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि जिनको देखते ही, जिनका चेहरा देखते ही इंसान के अंदर खुशी की लहरें दौड़नी शुरू हो जाती हैं, खुश हो जाता है और चेहरे पे खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है। और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि जिनको मिलते ही, जिनका चेहरा देखते ही कोई ऐसे कुछ तासुरात पैदा होने शुरू हो जाते हैं जिसको हम नागवारी के तासुरात भी कह सकते हैं, खुशी नहीं होती उनसे। तो इस मामले में फिर हम क्या करें? क्योंकि कहा तो ये गया कि अल्लाह की रज़ा के लिए, तो प्लीज़ इसमें रहनुमाई फरमा दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये होता है कि कोई मुस्कुराहट किसी के चेहरे पर हो और हशाश बशाश हो, मिलनसार हो, तो मिलता तो ज़ाहिर के दिल को एक खुशी और फरहत हासिल होती है। और जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो, सपाट चेहरा हो, या ऐसा लगे कि अपने को ये गुस्से में भरा हुआ है, अगर जब गुस्से में भरा हुआ नहीं होगा, ये लगे देखने वाले को, तो उससे मतलब वो दिल मानूस नहीं होता। तो ये यानी कि फितरी और नफ्सियाती अंदाज होते हैं। हजरत अल्लामा अब्दुर रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसी मोहब्बत जिसमें अल्लाह पाक की रिजा मकसूद हो, नुमूद और नुमाइश और नफसानी ख्वाहिश की आमेजिश यानी मिलावट ना हो, अफजल आमाल में से है।
किसी शख्स का किसी नेक आदमी से दिल की खुशी की वजह से मोहब्बत ना करना, बल्कि उसके ईमान और इरफान की वजह से मोहब्बत करना, नीज बुरे आदमी से जाती इंतकाम के अलावा सिर्फ उसके कुफ्र और गुनाहों की वजह से नफरत करना अफजल आमाल में दाखिल है। तो जो भी हो, मोहब्बत हो, नफरत हो, ये सब हो अल्लाह के रिजा के लिए, अपने नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक ना हो। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है, मेरे भाई के घर में 4 बच्चे पैदा होकर अल्लाह पाक को प्यारे हो गए। सारे मोहल्ले वाले और घर वाले कहते हैं घर मनूस है, घर चेंज करें। प्यारे बाबा जान वजाहत फरमा दें और मेरे भाई की औलाद के लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह करीम आपके भाई को नेक औलाद आफियत के साथ जिंदा रहने वाली और आंखों की ठंडक बनने वाली और दीन की खिदमत गुजार विलायत का ताज पहनने वाली अता फरमाए। 4 बच्चे फोत हो गए, घर मनूस। मुझे करबला शरीफ जाना है ना? जी जाना है। करबला की हाजिरी शरफ है ना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कितने बच्चे वहां शहीद हुए, कितनी औलाद शहीद हुई। मगर हम तो करबला मुअल्ला कहते हैं, अजमत वाला करबला, करबला शरीफ, शराफत वाला करबला। तो ये अवामी बातें हैं कि माज़अल्लाह घर मनूस। मौत का जिसके वक्त मुतय्यन है तो वो तो मौत तो आनी है, चाहे घर में हो, चाहे मैदान में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे बाजार में हो, मौत तो आएगी। तो अब इनके मुकद्दर में अगर 4 बच्चे थे दुनिया से रुखसत होने वाले, तो वो तो कहीं भी होते ही है। इन्होंने तो फोत होना था बच्चों ने। और फिर ये जो छोटे बच्चे फोत होते हैं, ये देखा जाए ना तो माँ बाप के लिए ये एक मतलब बहुत बड़ा तोहफा होते हैं। इसमें तसल्ली है कि ये दोज़ख के दरवाजे पर, ये नाबालिग बच्चे फोत होने वाले दोज़ख के दरवाजे पर रुकावट बनेंगे माँ बाप को जाने से इंशाअल्लाह, और जन्नत के दरवाजे पर इस्तिकबाल करेंगे। तरह तरह के इनके फजाइल बयान किए गए हैं। तो यूं बच्चे जो हैं जो फोत होने वाले, ये वालिदैन के हक में मुफीद होते हैं, नुकसानदेह नहीं होते। तो फायदे वाली चीज मनुष्य कैसे हो सकती है, और जहाँ फायदे वाली चीज हासिल हुई वो जगह मनुष्य कैसे हो गई। तो ये वहम ना करें, अल्लाह पाक की रिजा पर राजी रहें। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। उस फ़ायदे वाली चीज़ मनहूस कैसे हुई, बहुत प्यारी बात आपने इरशाद फरमाई। लेकिन क्या जहाँ नुकसान होता हो क्या वो चीज़ मनहूस हो जाएगी? अब हमारे यहाँ ये मनहूस का जो लफ्ज़ बोलने में बिल्कुल बेबाक हैं, लोग झूठ से बोल देते हैं फ़ला मनहूस, तुम्हारी शक्ल मनहूस हो जैसी है। यार ये मनहूस जब से आया है ना हमारे मतलब कि बिल्डिंग में, हमारे घर में, ये नहूसत छाई हुई है। ये लगता है बहू मनहूस है, ये लगता है कि यार ये नौकर मनहूस है। यार ये काम, ये पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जिसमें हमने ये सारे काम शुरू किए। आपको लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा ही इसमें लोग मुब्तला होते चले जा रहे हैं कि ये नहूसत तो ये मनहूस। अच्छा, अपने काम को, अपने किरदार को, अपनी गलतियों को देखने का शायद रुझान कम है। जैसे वो कहते हैं यार पता नहीं सुबह किसका मुंह देख लिया था कि ये हो गया। अब उसके कान में कोई जाकर बोले कि आप थोड़ा सा गौर करें, सुबह शायद आपने अपना ही मुंह देखा था। सबसे पहले इंसान उमूमी तौर पर सुबह उठकर अपना ही मुंह देखता है आईने में जाकर। तो अब ये कि इसको क्या समझावे कि तुमने किसका मुंह देख लिया था, तो उसके कान में बोले ना थोड़ा थोड़ा गौर कर, तो बोलेगा हाँ यार मैं तो अपना ही मुंह देखा था, नहीं गलती हो गई, ये माफ़ी चाहता मैं नहीं मनुष्य। तो अब मसला सारा ये कि ये जो सोच डेवलप हुई है और ऐसा लगता है कि कई जगहों पर पुख्ता है, तो कैसे ख़त्म कैसे किया जाए? ने आपने अच्छी दलील दी कि या तो बंदा ये कि अपना चेहरा देखता है, या तो बंदा जैसे जाएगा मुंह धोएगा तो हमाम में जाएगा तो आईना लगा होता है, तो आईने में अपनी शक्ल देखेगा। तो अब किसकी शक्ल देगी? तो अपनी शक्ल देखी। अच्छा, या ये कि बच्चा दौड़ के लिपटेगा तो बच्चे की शक्ल देखी,
یا اس کی امی چائے پیش کرے گی، ناشتہ پیش کرے گی، تو سب سے پہلے بچے کی امی کی شکل دیکھی، ان میں منوس کون ان تینوں میں، یا امی کی شکل دیکھی یا ابو کی دیکھی، بھائی بہن کی دیکھی، اب خود ہی مطلب ہے کہ طے کر رہے کہ ان میں منوس خود ہے یا دوسرے کائے کو، خود ہو تو خود بھی نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. تو یوں مطلب ہے کہ شیطان جو ہے بس یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے. تو ایسی سوچ رکھنی ہی نہیں چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ ارشاد فرما دیں کہ اسلامی مہینوں میں بھی 31 دن کا کوئی مہینہ ہوتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. وَإِيَّاكُمْ. جی نہیں، اسلامی مہینوں میں یا 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے 29 ڈیز، یا 30 یعنی 30 ڈیز، 30 دن 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہوتا، 31 کا نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا پر سوال ہے کہ لال مرچیں سر پر گھما کر جو نظر اتاری جاتی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ٹوٹکا گھریلو ٹوٹکے کہلاتے ہیں. یہ گھروں میں رائج ہے اور اس کے فوائد بھی بعض اوقات دیکھے جاتے ہیں کہ مرچیں یہ گھما کے اگر توے پہ ڈالو اور یہ جلیں، یا کوئلوں میں ڈالو جلتے ہوئے یہ جلیں، اور اگر ایک دم سے بدبو نکلے، مرچوں کی بدبو یا بو بڑی خطرناک ہوتی ہے، ٹھاؤں ٹھاؤں ایک دم کھانسیاں شروع ہو جائیں گی، چھینکیں شروع ہوں گی، بندہ بھاگے گا وہاں سے. تو اس کا مطلب یہ کہ نظر نہیں ہے، یہ نارمل مطلب. اور بعض اوقات مرچیں ڈالو تو بو نکلتی ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب اس کو نظر ہے. تو دوبارہ ڈالے، دوسرے دن ڈالے، تو اس طرح جب یہ بو آنی شروع ہو جائے تو یہ سمجھو کہ نظر اتر چکی ہے. تو اس طرح کے کئی ٹوٹکے جو ہیں یہ مطلب بزرگوں سے بھی رائج ہیں. تو اب یہ کہ یہ ٹوٹکوں پر میں نے اس لیے مطلب اس کی وضاحت کی کہ اب یہ سوال کر لیا گیا، اب دور نازک ہے، سوشل میڈیا پہ عقل مند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کی عقلیں جو ہوتی ہے محدود سوچوں کی عقلیں ہوتی ہیں. ان کو بہت ساری باتیں جو ہے نا، جو حدیثوں کی، بزرگوں کی، قرآن کریم میں بیان کی ہوئی، تفسیروں میں بیان کی ہوئی، ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ عقل کی کسوٹی پر اس کو تولتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ انکار کرتے ہیں. پھر اس میں کومنٹس دے کر اپنی آخرت بیچارے برباد کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال نظر کا لگنا یہ بھی تو عقل میں نہیں آتا نا، کہ نظر کا لگنا کیسے لگ سکتے نظر. تو کئی عقل مند یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ یار نظر تو نہیں لگ سکتے. تو اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. مسلم شریف، یہ بخاری اور مسلم یہ حدیثوں کی بہت مشہور کتابیں اور معتبر کتابوں میں سر فہرست ہیں. تو مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر حق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ سکتی، اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ سکتی ہے تو اس پر نظر بڑھ جاتی ہے. اور جب تم دھلوائے جاؤ تو دھو دو. اب یہ کیا ہے؟ دھلوائے جاؤ تو دھو دو. تو اس حدیث مبارکہ کی شرح میں حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی اگر کسی نظرے ہوئے کو تم پر شبہ ہو کہ تمہاری نظر اسے لگی ہے، اور وہ دفع نظر کے لیے، نظر اتارنے کے لیے تمہارے ہاتھ پاؤں دھلوا کر اپنے پر چھینٹا مارنا چاہے، تو تم برا نہ مانو، بلکہ فوراً اپنے یہ اعضاء دھو کر اسے دے دو. نظر لگ جانا عیب نہیں، نظر تو ماں کی بھی لگ جاتی ہے. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا، مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عوام میں مشہور ٹوٹکے اگر خلاف شرع نہ ہو تو ان کا بند کرنا ضروری نہیں.
देखो नजर वाले के हाथ पांव धोकर मंजूर को जिसको नजर लगी उसको छींटा मारना अरब में मुरव्वज था, राइज था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बाकी रखा। हमारे यहाँ थोड़ी सी आटे की भूसी, 3 सुर्ख मिर्चें मंजूर पर जिसको नजर लगी उस पर 7 बार घुमाकर सर से पांव तक 7 बार घुमाकर फिर आग में डाल देते हैं। अगर नजर होती है तो बुस नहीं उठती और अब ताला शिफा देता है। तो ये मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने यहाँ का जो अंदाज था नजर उतारने का ये इरशाद फरमाया। हमारे यहाँ के 3 मिर्चें 7 मिर्चें ये 7 फेरे सर से घुमाते हैं और डाल देते हैं चूल्हे में। और भी इसके तरीके, इस तरह के टोटकों के हैं तरीके, नजर उतारने के कई तरीके। तो इस तरह बातों का देखे फायदा हो जाता है। और मजीद मिराज शरीफ में मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, जैसे दवाओं में नकल की जरूरत नहीं, तजर्बा काफी है। यानी कि दवा जो होती है कि भाई ये पेन किलर गोली जो आप फुला नाम की आप सर दर्द के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अब अगर आपको यानी कि यूं कुछ हो जाए, सोशल मीडिया वालों की नजर लग जाए किस हदीस में लिखा है कि पेन किलर गोली खाओ, तो आप कयामत तक साबित नहीं कर सकते इस कंपनी की पेन किलर गोली, और खाए जा रहे हो, आपका वसवसा भी नहीं आता। तो यहाँ भी तो सोचना चाहिए ना, जब टोटके पे वसवसा आता है तो पेन किलर गोली पर क्यों वसवसा नहीं आता? ये तरह तरह के खांसियों के सिरप जो चले हैं इन पर वसवसा क्यों नहीं आता है? हजारों लाखों बीमारियों पर हजारों लाखों दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं, किसी के बारे में कोई दलील नहीं मांगता कि किस हदीस में कि फुला सिरप खिलाओ तो फुला ये करो, तो कैंसर का इलाज यूं करो, तो टीबी का इलाज यूं करो, तो इतने दिन का कोर्स करो। कुछ भी नहीं, जो डॉक्टर बोले तो लब्बैक हाजिर हूं, डॉक्टर सच्चा। तो भाई जब डॉक्टर सच्चा है तो अल्लाह के हबीब और तबीबों के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चों के भी सरदार हैं यकीनन। तो इन्होंने जो इलाज बताए या इनके इरशाद फरमूदा फार्मूले के मुताबिक बुजुर्गों ने जो बताए तो वो सब ये भी दुरुस्त होते हैं। तो मुफ्ती अहमद यार खान साहब फरमाते हैं जैसे दवाओं में नकल, अच्छा नकल और अक्ल, ये वो नकली दलाइल या अकली दलाइल। तो नकली से मुराद ये जाली या वो इंग्लिश में क्या बोलते नकली, फेक डुप्लीकेट। नकली माने डुप्लीकेट, फेक या डुप्लीकेट इस तरह के माना यहाँ नहीं होते। नकली जब कहा जाए ना, ये दीनी किताबों में लिखा होता है कि नकली दलाइल, तो नकली दलाइल से ये कि कुरान और हदीस से लिए हुए दलाइल, वहां से नकल किए हुए दलाइल नकली। तो जैसे दवाओं में नकल की जरूरत नहीं, तजर्बा काफी है, ऐसे ही दुआओं और ऐसे टोटकों में नकल यानी कुरान और हदीस की दलील जरूरी नहीं, खिलाफ शरअ ना हो तो दुरुस्त है। यही दलील है कि जो चीज नाजायज नहीं है वो शरअन जायज होती है। अगरचे मासूरा दुआएं अफजल हैं, मासूरा दुआएं ये कुरान और हदीस में जो दुआएं आती है ना इनको मासूरा दुआएं बोलते हैं। तो मासूरा दुआएं अफजल हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक खूबसूरत तंदुरुस्त बच्चा देखा तो फरमाया इसकी ठोड़ी में स्याही लगा दो, स्याही मीनिंग इंक, ताकि नजर ना लगे। तो अब बताइए कि ये जो काला टिक्का यहाँ हमारे बच्चों को ये कोई गाल पे लगाता है, कोई यहाँ लगाता है, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की अदा हमको अदा करनी चाहिए कि लगा नहीं ना काला टिक्का तो यहाँ ठोड़ी में लगाया करें काला टिक्का। तो ये नजर से बचने के लिए ये खूबसूरत तंदुरुस्त बच्चा देखा तो बोला, उस्मान गनी ने फरमाया कि इसको टिक्का लगा दो, तो ये टोटका है। इसी तरह हजरत हिशाम इब्ने उर्वा जब कोई पसंदीदा चीज देखते तो फरमाते माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह,
तो अब ये भी दुआ है कि पसंदीदा चीज अपनी या दूसरे की देखकर ये दुआ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अपनी नजर उसको नहीं लगेगी। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी मेरा सवाल ये कि जिस तरह शराब इस्लाम में हराम करार पाई गई है, क्या इसी तरह ही सिगरेट इस्लाम में हराम करार है? जिस तरह शराब हराम इस तरह सिगरेट का पूछा है। जी जी। शराब तो हराम है कि शराब इसलिए हराम है कि ये नापाक है, और दूसरा हराम होने की वजह ये है कि इसमें नशा आता है। नशा ना भी आए तब भी शराब हराम है क्योंकि ये नापाक है। बाद लोग बात बोलते हैं कि इतनी शराब पी लेते नशा नहीं आता, तो तब भी वो हराम ही है कि एक कतरा भी इसका समझो पेशाब की तरह नापाक है शराब का। अच्छा, बाकी रहा सिगरेट, तो सिगरेट में नशा नहीं आता, ना सिगरेट नापाक है, वो नापाक भी नहीं है। तो इसलिए सिगरेट को उलमा में से किसी ने भी हराम नहीं कहा। तिब्बन डॉक्टरी लिहाज से बताते हैं कि सिगरेट नुकसानदेह, फेफड़ों को नुकसान करती है। इसके धुएं, अगर कोई सिगरेट फूंक रहा है तो बराबर में जो कोई होते हैं इनको धुएं पहुंचते हैं, तो इससे भी इनको भी नुकसान होता है बराबर में। ये डॉक्टरी मतलब तहकीक है, और कैंसर तक सिगरेट ले जाती है, ये बताते हैं। तो बचना चाहिए बिल्कुल इससे कि अच्छी चीज नहीं है। ताहम ये इसको हराम कहने के लिए दलील, शरई दलील होनी जरूरी है। अपने तौर पर हम किसी शे को हराम नहीं कह सकते। पिछले दिनों अमीर अहले सुन्नत की जानिब से, अमीर अहले सुन्नत की तरफ से फैज़ान कुरान मसाजिद बनाने के हवाले से ऐलान हुआ था। आइए उसके हवाले से हमारे पास एक वीडियो है, वो देखते हैं। दावत इस्लामी की मजलिस खुद्दामुल मसाजिद दुनिया भर में बनाम फैज़ान कुरान 540 मस्जिदें बनाएगी। फैज़ान कुरान। मस्जिदें बनाओ, मस्जिदें बनाओ, जो मस्जिदें बनाए रहमत से हिस्सा पाए, जो मस्जिदें बनाए रहमत से हिस्सा पाए। तुम मस्जिदें बनाओ, जन्नत में घर पाओ, तुम मस्जिदें बनाओ, मुसलसल अजर पाओ। मस्जिदें बनाओ, मस्जिदें बनाओ। न सिर्फ ऐलान किया बल्कि ऐलान के एक माह के अंदर अंदर कराची के 37, सूबा सिंध के 56, बलूचिस्तान के 50, पंजाब के 222, इस्लामाबाद के 5, कश्मीर के 8, खैबर पख्तूनख्वा के 50 और गिलगित बल्तिस्तान के 2 मकामात पर फैज़ान कुरान मस्जिद के लिए जगहें फाइनल की जा चुकी हैं, और इन 430 मकामात में से 144 मकामात पर संगे बुनियाद रखा जा चुका है, और 11 मकामात पर नमाजें भी शुरू हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। सैयदी अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, सोशल मीडिया के ज़रिए एक सवाल है कि अगर सुबह तक बर्तन न धोए जाएं तो क्या शैतान उन बर्तनों में मुंह मारता है? ये हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। गस्लुल इनाए व तहारतुल फिनाए युरिसानिल गना।
برتنوں اور گھر کے صحن کی صفائی غنا و مالداری لاتے ہیں. مالداری لاتا ہے برتن اور گھر کے صحن کی صفائی کرنا. تو یہ صاف ستھرے ہونے چاہیے. شیطان منہ مارتا ہو اس تعلق سے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. البتہ بخاری و مسلم کی روایات میں یوں ہے کہ رات کو کھانے پینے کے برتنوں وغیرہ کو اللہ کا نام لے کر ڈھانپ دو تو وہ شیطان اور بلاؤں کے اثر سے محفوظ رہے گا. البتہ جس برتن میں کھانا کھایا اس کو صاف نہ کرنا اس کو تنگ دستی کے اسباب میں شمار کیا گیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال ہے. بلال حسین بھائی سوال کر رہے ہیں کہ کسی کے انتقال پر یہ کہنا کہ فلاں اللہ کو پیارا ہو گیا ہے تو کیا یہ کہنا درست ہے؟ اللہ کو پیارا ہو گیا, اللہ کی رحمت کو پہنچا, اس طرح عوام میں جملے رائج ہیں تو اس میں نیک فعل لی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا کہ اللہ کو پیارا ہو گیا. ورنہ حقیقت حال تو اللہ کو ہی پتا ہے کہ کون اللہ کو پیارا اور کس سے اللہ پاک ناراض ہوا ہے. ہمیں تو اس کا ہم بظاہر کسی بے نمازی کو مرا ہوا پائیں تو ہم سمجھیں, ہم یہ طے کر لیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے تو ہمیں اس کا اختیار نہیں ہے. ہم دعا خیر کریں اور حسن ظن رکھیں کہ اللہ پاک حسن اچھا خیال رکھیں, اچھا گمان رکھیں کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے بخش دے گا. تو یوں اللہ کی رحمت کو پہنچا, اللہ کو پیارا ہوا, یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, مطلب شرعن کوئی منع نہیں ہے یہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور یہ نیک فعل کیا ہوتا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ نیک فعل لینا, اچھا شگون لینا, اچھی فعل, کیا مطلب اس کا؟ اس کے مطلب ہے کہ اچھے فوائد حاصل ہوں گے اور اس کی برکتیں ملیں گی وغیرہ. مزید آپ بھی اس کی وضاحت کر دیں کہ اس کے حق میں اچھا ہوگا, فائدہ ہی ہوگا اس سے نیک فعل. اب بچوں کو نہیں کہ اس سے نقصان پہنچے گا, تو مجھے سمجھ پڑتی ہے اس کے معنی. جی ہاں, جی یہی ہے اچھا شگون, اچھا فعل, نیک فعل لینا کہ کسی ظاہری قرینے پر اس کو کسی اچھے کام پر محمول کر لینا. گھر سے باہر نکلیں تو اب ان کو کسی عالم دین کی زیارت ہو گئی, کسی نیک آدمی کی زیارت ہو گئی, تو اب اس سے یہ اچھا فعل لینا کہ میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں بہتری ہوگی, اس میں اچھائی ہو جائے گی. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر جب جو آئے تھے ان کا نام سہل تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سہل آئے ہیں تو معاملہ سہل ہے, یعنی اب آسانی کی طرف یہ چلا جائے گا اور وہ صلح کی طرف معاملہ بڑھ جائے گا. تو کسی کے اچھے نام سے اچھی کوئی زیارت ہو جائے یا کوئی اور ایسی اچھی خبر, تو اس سے اپنے کسی معاملے میں اچھا شگون لینا کہ میرے ساتھ یہ اچھا ہو جائے گا, اس کی تو ہمیں اجازت ہے اور احادیثوں سے باقاعدہ یہ ثابت ہے. ماشاءاللہ. سیدی میرا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کیسے متعارف ہوئے, اور ان کی سیرت کے کون سا ایسا پہلو تھا جس نے آپ کو متاثر کیا اور آپ نے جو ہے وہ ان کا دامن جو ہے وہ پکڑ لیا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ
کہ यूं तो मतलब मैं जब बच्चा था तो नातों में रजा आता था, तो मुझे खैर उस वक्त समझ नहीं पड़ती थी। एक बार मैं छोटा था, बादामी मस्जिद में बैठा था, इनके गालिबन वो मुतवल्ली थे, वो कोई रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत के नाम के साथ उन्होंने कहा, तो मैंने कहा रहमतुल्लाह अलैह, कि मेरे ज़हन में यह था बचपन के हिसाब से कि जो वली औलिया होते हैं इनको रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं। रहमतुल्लाह अलैह का माना क्या है ये भी समझ नहीं पड़ती थी, ये बोलते थे गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। तो मैंने कहा ये रहमतुल्लाह अलैह हैं ये, तो इन्होंने फिर मुझे समझाया कि तो वली थे, बुजुर्ग थे, फुला थे। सबसे पहला तारुफ ये बादामी मस्जिद के अंदर जो हमारे मोहल्ले में थी, कराची के ओल्ड सिटी एरिया में, उसमें मुझे वो हाजी जकरिया मरहूम, अब तो काफी सालों में वफात हो गई, इन्होंने मुझे सबसे पहले इनका तारुफ करवाया था, सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मेरी उम्र कुछ बढ़ी और कुछ माहौल मिला तो फिर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का मजीद तारुफ होता चला गया। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा प्यारा मेरे सुन्नत से ये सवाल है कि अगर किसी शख्स ने जुल्फ़ों की नियत की है या उसने जुल्फ़ें रखी हैं तो उसमें जुल्फ़ें काट दें तो उसका क्या हुक्म है? जवाब इरशाद फरमाइए। जुल्फ़ें रखना इस मर्द के लिए, जबकि वो कंधों से नीचे ना हो, ये एक सवाब का काम है, सुन्नत है, और ना रखे तो इसमें गुनाह नहीं है। तो अब अगर किसी ने जुल्फे रखी फिर बाद में कटवा दी तो ये भी गुनाहगार नहीं है, कोई हरज नहीं है। हरज है तो यूं है कि एक सवाब का काम था, सुन्नत अमल था, इससे खुद को महरूम किया इसने। और अगर कोई उज़्र था तो ज़ाहिर है कि अगर कुरान है दिल में और उस उज़्र की वजह से उसने काट दिया तो उसको हो सकता है कि उससे ज्यादा सवाब मिले रखने के मुकाबले में। अल्लाह की रहमत पर है। मसलन कोई जुल्फे रखता है तो उसको फोड़े हो जाते हैं, बाल उसको बर्दाश्त नहीं होते, तो अब ये इस मजबूरी से नहीं रख पा रहा, हल्के बाल रखता है तो इसको फोड़े नहीं होते, या किसी को सर में दर्द हो जाता है जुल्फे रखने से, और अगर ये नहीं रखता, हल्के बाल रखता है तो सर में दर्द नहीं होता इसको। अगर वाकई इस तरह के कोई इसके है मामलात, उसका दिल जलता है, जी चाहता है कि मैं जुल्फे रखूं, तो हो सकता है कि अल्लाह पाक इसकी इस कुड़न और दिल की जलन के सबब इसकी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है कि इसको मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से प्यार है, लेकिन ये मेरा बंदा मजबूर है, इम्तिहान है उसका। तो बहरहाल ये उज़्र हो तो वो भी अलग सूरत, ना हो और वैसे ही कोई नहीं रखता गुनाहगार वो भी नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक इस्लामी भाई आलमी मदीना मरकज़ फैज़ान मदीना मस्जिद साहब से सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा ये सवाल है, क्या खूनी रिश्ते के अलावा जो सौतेले बहन भाई होते हैं क्या वो भी विरासत में हकदार होते हैं? मैं नियत करता हूँ इंशाल्लाह हर माह मदनी काफिले में जाने की। अब बाप का बेटा सगा है, दूसरी शादी की उसने पहली बीवी के बाद, फौत होने के बाद, या वो इस तरह जीते जी भी, और ये भाई बहन सुतेले हुए, लेकिन बाप का विरसा ये सगा बेटा है। मजीद मुफ्ती साहब देखिए क्या इसकी तफसील बयान फरमाते हैं। जैसे आपने एक सवाल की वजाहत करते हुए जवाब की वजाहत में फरमाया, जैसे बाप का इंतकाल हुआ और बाप ने 2 शादियां की हैं,
تو دو شادیاں ہونے کی صورت میں اگرچہ ان دو بیویوں کے ذریعے ہونے والی جو اولاد ہے وہ اگرچہ سوتیلے کے لفظ سے تعبیر کی جاتی ہے، لیکن والد کے انتقال ہونے کی صورت میں یہ اولاد چونکہ اپنے والد کی سگی اولاد ہے تو وہ تو وارث بنے گی۔ رہا معاملہ یہ کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کے سگے بھائی بھی ہیں اور سوتیلے بھائی بھی ہیں، یعنی دوسری والدہ سے بھی اولاد تھی والد کے ذریعے، تو وہ بھی اولاد موجود، بھائی موجود ہیں اور اس کے اپنے سگے بھائی بہن بھی موجود ہیں، اور اگر اس مرنے والے شخص کی اولاد بیٹا نہ ہو تو اس صورت میں پھر یہ وراثت سگے بھائیوں کی طرف جائے گی، جو سوتیلے بھائی ہیں وہ وارث نہیں بنیں گے۔ تو وراثت کے اندر جو ورثہ ہیں ان میں رشتہ داری کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ جس وارث کو، یعنی جو مرنے والے سے متعلقین جو رشتہ دار ہیں، ان میں جس کو میت سے جتنی زیادہ قرابت داری ہوتی ہے وہ وراثت کے اندر حقدار بن جاتا ہے، اور جس کی قرابت داری دور ہے، یعنی اس کا رشتہ تو بنتا ہے لیکن اس قرابت کے اندر دوری پائی جاتی ہے تو وہ وارث نہیں بنتا۔ تو اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے بیٹے بھی موجود ہیں اور اس کے بھائی بھی موجود ہیں، تو بھائی کا بھی اور بیٹوں کا مرنے والے سے تعلق ہے، لیکن قرابت داری میں جو بیٹا ہے وہ بھائی کے مقابلے میں میت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بیٹے کے موجود ہوتے ہوئے بھائی میت کے وارث نہیں ہوتے۔ تو یوں ہی جو بھائیوں والا رشتہ ہے تو اس میں سگے بھائی بھی ہیں اور سوتیلے بھائی بھی ہیں۔ تو جو بھائی سگے ہوتے ہیں یعنی جن کے ماں باپ دونوں کے ایک ہوں ان اولاد کے، تو اس صورت میں وہ وارث بنیں گے، اور جہاں سوتیلے رشتے کے اعتبار سے جو بھائی بہن بنتے ہیں وہ سگے بھائی کے ہوتے ہوئے وارث نہیں بنتے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ایک اور اسلامی میں آپ سے سوال عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا سیدی، میرا نام غلام الیاس رضا تاری ہے، میں درجہ خامسہ مرکزی جامعۃ المدینہ کراچی کا طالب علم ہوں۔ میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ ماہ رضا سفر المظفر کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو ہم عرس اعلیٰ حضرت کی تیاری کیسے کریں؟ مدنی پھولوں سے نواز دیجئے، اور ہمیں مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے؟ یا سیدی، میری مدنی فیس یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں میں شرکت ہوتی ہے، انشاءاللہ عز و جل ہفتہ وار اجتماع میں بھی پابندی سے شرکت کرنے کی نیت ہے انشاءاللہ۔ ماہ رضا بھی شروع ہوا ہے تو ہمارے یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف جو ہے وہ مدنی چینل پر مناتے ہیں۔ بعض ہمارے عیسائی بھائی جو ہیں وہ کچھ بیان کی ترغیب کرتے ہیں، کوئی نعتوں کی محفل سجاتے ہیں، اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے عرس منانے کا جہاں تک تعلق ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ موقع کی مناسبت سے ہی تیاری ہوتی ہے، تو اعلیٰ حضرت کی سیرت پر ہم عمل کریں تو اس کی تیاری عمر بھر کرنی ہے۔ اور مدنی مذاکرے کی نیتیں تو اس طرح کہ میں علم دین حاصل کروں گا، توجہ سے سنوں گا، اللہ کی رضا کے لیے سنوں گا، سمجھ میں نہیں آئے تو علماء سے سمجھ لوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ موقع کی مناسبت سے اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں جلدی۔ لا
الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ الحلیم الحليم الكريم الحلیم الکریم سبحان الله سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظیم لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ الحليم الكريم الحلیم الکریم سبحان الله سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظیم لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ الحليم الكريم الحلیم الکریم سبحان الله سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظیم صلو على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدك وبحمدک لا إله إلا أنت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم سبحانک اللہم سبحانك اللهم سبحانک وبحمدک لا إله إلا أنت لا الہ الا انت استغفرک أتوب إليك واتوب الیک. سبحانك اللهم سبحانک اللہم وبحمدك وبحمدک لا إله إلا أنت لا الہ الا انت أستغفرك استغفرک وأتوب إليك واتوب الیک. صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. امیر علیہ سنت کی طرف سے عاشورہ کے دن اور پھر پورا محرم شریف سورہ یاسین پڑھنے کے حوالے سے ترغیب دی گئی تھی. آئیے اس کے حوالے سے کارکردگی دیکھتے ہیں. ملک و بیرون ملک اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی طرف سے سورہ یاسین شریف کی کارکردگی جو کہ پڑھی اور سنی گئی. اسلامی بھائیوں کی تعداد 43,34,565، 43,34,565. اسلامی بہنوں کی تعداد 38,50,971، 38,50,971. ٹوٹل موصول کارکردگی 81,85,536، 81,85,536. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے 72 لاکھ کا عرض کیا تھا لیکن 81 لاکھ سے بھی اوپر چلے گئے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ جنہوں نے یاسین شریف پڑھی سنی کارکردگی دی، اللہ پاک ان سب کو حاجی بنائے، میٹھا مدینہ دکھائے. بے حساب مغفرت ان کا، ان کے ماں باپ کا، بال بچوں کا مقدر کرے. کربلا والوں کے فیوز و برکات سے انہیں مالا مال کرے. یہ ساری دعائیں مجھ گناہگار کے حق میں بھی قبول فرمائے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ مطالعہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. آئیے اس ہفتے کون سا رسالہ ہے، اس کے حوالے سے دعائے خلیفہ امیر علیہ سنت سنتے ہیں، اور پچھلے ہفتے جو رسالہ دیا گیا تھا اس کے حوالے سے کارکردگی دیکھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے خلیفہ امیر اہل سنت. یا اللہ کریم، جو کہ 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے تلاوت قرآن کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی بے حساب مغفرت فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.
اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے کیا عصر کے بعد قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، روزانہ کتنا قرآن پاک پڑھنا چاہیے، قبرستان میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا کیسا، قرآن کریم غلط پڑھنے کی چند مثالیں۔ اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 26 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، بنگلہ، سندھی، ہندی، پشتو، رومن اردو اور فرینچ شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ گناہوں کے 5 دنیاوی نقصانات پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی۔ رسالہ گناہوں کے 5 دنیاوی نقصانات۔ پاکستان اسلامی بھائی 19,34,355 19,34,355۔ پاکستان اسلامی بہنیں 8,697 8,697۔ اوورسیز اسلامی بھائی 34,166 34,166۔ اوورسیز اسلامی بہنیں 1,29,083 1,29,083۔ مجموعی مطالعہ کارکردگی 28,98,301 28,98,301۔ گناہوں کے 5 دنیاوی نقصانات۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی۔ 13 اگست 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، لفظ پاکستان کا مطلب بتائیے۔ جواب، پاک لوگوں کے بسنے کی جگہ۔ سوال نمبر 2، کیا پیر شریف کا روزہ سنت ہے؟ جواب، جی، پیر شریف کا روزہ سنت ہے۔ سوال نمبر 3، دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلا گیا تو اسے پڑھنے کے لیے واپس لوٹ سکتا ہے یا نہیں؟ جواب، واپس نہیں لوٹ سکتا۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، محمد اجمل اتاری لاہور، بنت معین صدر کراچی، بنت جاوید اتاریہ مامو کانجن، بنت عبد الغفار بورے والا، بنت اظہر اتاریہ بہلوال، بنت عبد القیوم ٹنڈو جام۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت جاوید اتاریہ مامو کانجن، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔ حاضرین، آج کے سوالات بھی نوٹ کر لیں انشاءاللہ۔ اس کے جو جوابات ہیں وہ اگلا مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ SMS نمبر آپ اسکرین پر دیکھیں گے تو اس SMS نمبر کے ذریعے ان سوالات کے جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے، سوال نمبر 1، قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ سوال نمبر 2، قرآن پاک سے پہلے آسمانی کتابیں کن کو یاد ہو سکتی تھیں؟ سوال نمبر 3، چاندی کی جائز انگوٹھی کس کے لیے پہننا سنت ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ نے ہمیں SMS نمبر کے ذریعے دینے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام نہ لکھیں اور اپنا نمبر بھی نہ لکھیں، بلکہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔